دنیا بھر کے کالجیٹ اور ان کے پیرنٹس کو حاجت بیٹھ کا سلام محبت۔ دوستو، آج میں آپ کو کچھ عرصہ پیچھے لے جانا چاہتا ہوں۔ 1964 کا زمانہ، میں ملتان میں کالج میں پڑھتا تھا اور بی ایس سی کا پہلا سال۔ بی ایس سی کیوں کرنی پڑی؟ اگر ایف ایس سی میں فرسٹ ڈویژن میں آ جاتی تو بی ایس سی نہ کرنی پڑتی، لیکن مجھ میں وہ تمام کرتوتیں شامل تھیں جو ایک آرٹ اسٹوڈنٹ میں ہوتی ہیں، اس لیے میں فرسٹ ڈویژن لے ہی نہیں سکا، نہ ایف ایس سی میں نہ بی ایس سی میں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ کالج کی انٹر ٹیم کی کرکٹ ٹیم میں بھی میں شامل تھا، شام کو میں بیڈمنٹن کھیلتا تھا، ڈرامے بھی کرتا تھا، اور اس کے علاوہ سیر سپاٹے، ہر آنے والے مہمان کو گھمانا پھرانا، یہ وہ، یعنی کوئی کام ایسا نہیں تھا کہ پڑھنے والے بچے کرتے ہوں۔ اس لیے مہینے کے امتحانوں سے ایک مہینہ پہلے اوپر چھت پہ کیبل لیمپ لگا کے میں دن رات پڑھتا تھا اور ہائی سیکنڈری میں ہوتا تھا۔ تو ٹیٹوریل گروپ میں کچھ نہ کچھ آئٹم ہر مہینے میں ایک میٹنگ ہوا کرتی تھی، جو کالج میں پڑھتے انہیں پتہ ہے۔ تو ہمارے کالج کا جو میگزین تھا نخلستان، اس کا جو ایڈیٹر تھے، چیف ایڈیٹر، وہ ایم اے سے ان کا تعلق تھا۔ تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ خالد سلیم، تم بڑی ہنسنے ہنسانے والی باتیں کرتے رہتے ہو، تو میگزین کے لیے کیوں نہیں کچھ لکھتے؟ میں نے کہا جی میں نے تو کبھی کچھ لکھا ہی نہیں، اگر کبھی لکھا ہے تو لڑکیوں کو خط ہی لکھے ہیں، سو اس لیے مجھے کیا پتا کہ مضمون کیسے۔ کہتے یہی باتیں جو تم کرتے ہو، یہ کوئی ایک واقعے کی صورت میں تم تحریر کر دو، ہم اپنے نخلستان میگزین میں چھاپ دیں گے۔ سو ان کے اصرار کرنے پر میں نے اس زمانے کا ایک واقعہ جو ہے، آج کل تو یوٹیوب میں ہر گھر میں لطیفے کی ایک پٹاخی جو ہے وہ چلتی ہے، اس زمانے میں کوئی لطیفہ ہوتا تھا، تو میں نے اس پہ ایک مضمون لکھا۔ گرمیوں کے دن تھے، ہمارے زمانے میں ہر 3 مہینے کے بعد امتحانات ہوا کرتے تھے، سہ-ماہی، 6 ماہی، 9 ماہی، اور پھر اس کے بعد سالانہ۔ کچھ 6 ماہی امتحانات جو ہیں یہ 3 مہینے کی جو گرمی کی چھٹیاں ہیں اس کے بعد ہوتے تھے۔ اس سخت گرمی میں اس کمبخت کا پڑھنے کو دل کرتا ہے، تو میں کتابیں کھولے گھر میں بیٹھا تو رہا کہ ابا جان کا ڈر تھا، لیکن سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی۔ آخر میں نے کتابیں اٹھائیں، سائیکل نکالا۔ سائیکل سے یاد آیا، ہمارے وقتوں میں کسی اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑا سرمایہ سائیکل ہوتی تھی۔ تو سائیکل پہ اپنے گورنمنٹ کالج ملتان، جسے ایمرسن کالج کہتے ہیں، وہاں پہنچا، اور ہاسٹل میں پہنچا تو میرے 2 دوست جو تھے، ایک بہار تھے اور ایک کسی اور شہر سے آئے ہوئے تھے، وہ پڑھائی میں مصروف کیا کیفیت ان کی بھی وہی تھی کہ کتابیں سامنے ہیں، ٹانگیں میز پہ رکھی ہوئی ہیں اور خیالوں میں کہیں اور گھوم رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں خالد سلیم تم کیسے؟ میں نے کہا یار گرمی بہت تھی، پڑھائی کو دل نہیں کر رہا تھا، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کمبائنڈ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارا کون سا پڑھنے کو دل کر رہا ہے، گرمی بڑی سخت ہے، تو کچھ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ تو ایک نے کہا کہ یار چلو حسینہ گنج چلتے ہیں، وہاں حاجی غلام رسول کا کلفہ دل بہار کھاتے ہیں۔ دوسرے کہا نہیں یار اتنی دور جو جانا ہے، کسی ٹھنڈے ٹھار سنیما میں فلم دیکھتے ہیں، 3 گھنٹے بھی آرام سے گزر جائیں گے، اب پھر باقی کھا کے پڑھ لیں گے۔ تو تیسرے نے کہا کہ نہیں یار امتحانات سر پہ ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ تو طے یہ ہوا کہ آخر ٹاس کیا جائے۔ تو 1 روپیہ چاندی کا روپیہ ہمارے وقتوں میں ہوتا تھا، اس کے ایک طرف چاند تھا، دوسری طرف لکیر۔ تو یہ طے پایا کہ اگر ٹاس کے دوران اگر ہم روپیہ جو ہے وہ اوپر اچھالتے ہیں، اگر چاند آ گیا تو ہم فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے، اگر زنجیر آ گئی دوسری سائڈ تو کلفہ کھائیں گے، اور اگر روپیہ سیدھا کھڑا ہو گیا تو پھر پڑھائی کر لیں گے۔ تو چاند آ گیا اور ہم سب نے کہا کہ چلو جی فلم دیکھتے ہیں، بڑے خوشی روانہ ہوئے۔ کہاں جانا ہے؟ میں کہا یار ڈریم لینڈ سنیما نیا بنا ہے، تو ڈریم لینڈ سنیما میں فلم بھی اچھی لگی ہوئی ہے سنا ہے، لیکن ایئر کنڈیشن بہت شانت۔ سو ہم سائیکلوں پر ڈریم لینڈ سنیما پہنچے، جائے جلدی بھاگ دوڑ کر کے ٹکٹیں لی۔ تو اس وقت تک فلم تقریباً شروع ہو گئی ہوئی تھی، ٹریلر دکھائے جا رہے تھے، اور ٹریلر مس کرنا بھی بڑی مشکل بات ہوتی تھی، کیونکہ آنے والی فلموں کے، انگریزی فلموں کے ٹریلر بہت مزیدار ہوتے تھے۔ تو اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے ہم
تو کرسیوں پر بیٹھے. میں جو ہی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں نے کہا یار یہ ڈریم لینڈ والوں نے نئی سیٹیں لگوائی ہیں, بڑی آرام دہ ہیں. تو اچانک مجھے نیچے سے آواز آئی, بھائی جان اے تسی سیٹ پہ نہیں میری گودی کی بیٹھ گئے. میں نے کہا وہ میں معافی چاہتا ہوں, اندھیرے میں دیکھ نہیں سکا. تو ہم نے ایک طرف ہو کے دوسری سیٹ اس پہ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد فلم شروع ہوئی. فلم کیا تھی, چونچو کا مربع تھا, انتہائی اداس اور بڑی ہی بور. تو ہم نے کہا کہ یار یہ تو بڑی بور ہے, چلو ہم نے کون سا فلم دیکھنی ہے, ہم تو ٹھنڈے ماحول میں وقت گزارنے آئے تھے. سو ہم نے ٹانگیں جو ہیں وہ اگلی سیٹوں پہ رکھی اور خواب خرگوش کے مزے ڈھونڈنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے آ کے میرا کندھا ہلایا, بھائی صاحب بھائی صاحب. تو میں نے دیکھا تو وہ گیٹ کیپر تھا. میں کیا بات ہے بھائی؟ کہتے جناب اٹھ کے بیٹھے فلم دیکھیں. کہ بھائی ہم فلم کیا دیکھیں, فلم بڑی بور ہے. میں کہتے نہیں فلم دیکھیں آپ. میں نے کہا بھائی ہماری مرضی, ہم نے ٹکٹ لی ہے, فلم دیکھیں یا نہ دیکھیں. تو پھر سوئے نہیں, آرام سے بیٹھے تھے. کیوں بھائی؟ میری مرضی ہے, میں سوؤں گا. کہتے نہیں سوئیں گے تو ضرور, لیکن خراٹے نہ لیں, اس سے دوسروں کی نیند خراب ہوتی ہے. اب جو ہم نے دیکھا تو پونا حال جو ہے وہ سو رہا تھا. خیر بڑی مشکل سے ہم اٹینٹیو ہو کے بیٹھ گئے کہ بھائی کہیں بدمزگی نہ ہو جائے. تو اچانک ہم نے دیکھا کہ دروازے کی جھری میں سے ایک شعاع ہمارے آگے تقریباً 3 قطاریں آگے بیٹھی ہوئی ایک چاند کو منور کر رہی. چاند کیا تھا, ایسا لگتا تھا کس نے تازہ تازہ ٹنڈ کرائی ہو اس طرح کے ساتھ, اور پھر اس پہ سرسوں کے تیل کی مالش بھی کی ہو, اس لیے وہ چاروں طرف سے روشن روشن ٹنڈ نظر آ رہی. تو میرے دوست جاوید نے کہا کہ یار ایسی شاندار ٹنڈ ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس کو ایک جھانپڑ اس کی طرح لطف آ. تو میں نے کہا ارے بھائی یہاں ایسے ٹرینڈ پہ ماریں گے تو سنیما سے تو باہر بھی نہیں نکل سکے گا, اگلا پکڑ کے مارے گا. تو میرا تیسرے دوست اسرر نے کہا کہ تم بڑے ہوشیار بنتے ہو, تم ایک ٹینڈل پہ ٹانٹ لگا کے دکھاؤ, تو انٹرول کے وقت میں تمہیں کولڈ ڈرنک تینوں کو پلاؤں گا. اب گرمی کے اندر ٹھنڈی ٹھار کولڈ ڈرنک تصور میں جب آئی تو میں نے اللہ کا نام لے کے کہا کہ اچھا بھائی میں ٹرائی کرتا ہوں. اور میں دبے قدموں آہستہ 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 اس ٹینڈ والے شخص کے پیچھے کھڑا ہو گیا, اور پھر اللہ کا نام لے کے سناٹے دار تھپڑ اس کی ٹینڈ پہ جو ٹکایا. میں کہا اوے شوکت کے بچے, تو یہاں اکیلے فلم دیکھنے آیا ہے, تجھے کیا پتا تھا کہ ہم فلم دیکھنے نہیں آ سکتے؟ تو اس آدمی نے بیچارے نے منہ پیچھے موڑ کے کہا بھائی جان آپ کو غلطی لگی ہے, میرا نام تو عبد القدوس ہے, شوکت نہیں. تو نے کہا وہ معاف کرنا بھیا, اندھیرے میں پہچان نہیں پائے, ہم سمجھے کہ بھائی معاف کر دیجیے. اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگایا, اس نے کہا تھوڑی بات تھی, اور وہ اپنی ٹینٹ کو سہلانے لگا. میں واپس آیا تو دوستوں نے ہاتھ میں آ کے کہا بھائی ویری گڈ. تو 15-20 منٹ کے بعد جاوید نے کہا کہ یار اگر ایک جھانپڑ اور رسید کر دو نا تو 7 سموسے کولڈ ڈرنک کے میری طرف سے. تم پاگل تو نہیں ہو, اب میں کیا کروں گا؟ اگر اس نے کہا کہ تم ایک دفعہ جو بتایا کہ میرا نام عبد القدوس ہے. میں نے کہا بھائی تو وہ استادی پھر کیا ہوئی, جاؤ. لو جی پھر ایک بار میں آہستہ 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 اس کے پیچھے گیا, اور جا کے اللہ کا نام لے کے ایک سناٹے کا تھپڑ رسید کیا اور کہا بھائی شوکت کے بچے, تم کیا سمجھتا ہے کہ تو ٹنڈ کرا لے گا تو ہم تجھے پہچانیں گے نہیں؟ تو شوکت ہی ہے. تو دیکھو بھائی صاحب غور سے دیکھ لے, میں شوکت نہیں ہوں, میرا نام عبد القدوس ہے. آپ نے بار بار کے میری ٹنڈ پنپلی کر دی. میں ایک دم پھر اس کے ہاتھ جوڑنے لگا, بھائی معاف کرنا, ہمیں غلطی لگی ہے. میرے دوستوں نے مجھے بہسا دیا کہ شاید یہ شوکت ہی ہے, میں معاف کر دیجیے. یہ واپس آیا ہوں اور دل کھول کے کہتے لگائے, اتنے میں ہال کی لائٹیں جل گئی, مطلب انٹرول کا اعلان ہو گیا. سو ہم باہر گئے, اسبے بعد اور جاوید نے 2 سموسے کھلائے اور اسرر نے ہمیں کولڈ ڈرنک پلائی. جب واپس ہال میں دوبارہ آئے ہیں, گھنٹی بجتی کی چر, اس کا مطلب ہوتا تھا کہ انٹرول ختم ہونے والا ہے, اپنی اپنی سیٹوں پہ جا کے بیٹھ جاؤ. گھنٹی بجی, ہم ہال میں آ کے بیٹھے تو ہماری دنیا اندھیر ہو گئی, ہمارا چاند کہیں گم ہو چکا تھا. اب ہم نے ادھر ادھر نظر دوڑائی, کہیں تم جاوید کہنے لگا یار اتنی زور سے تم نے مارا ہے, وہ بیچارہ مرم پٹی کروا رہا ہوگا, چلا گیا ہوگا فلم چھوڑ کے. کہ اچانک اسرر کی نظر پڑی, وہ دیکھو وہ پرلی لائنوں میں وہ نکڑ پہ وہ چاند وہاں جا کے طلوع ہو گیا. اب جو میں نے وہاں نظر دوڑائی تو واقعی وہ ٹینڈ والا وہ دور وہاں بیٹھا ہوا. اب اسکر صاحب کہنے لگے کہ بھائی اگر ایک ٹینڈ پہ جھانپڑ اور مار دو نا تو حاجی غلام رسول کا دل بہار طلفہ 2 کپ میری طرف سے. وہ زمیندار آدمی تھا, اس کے پاس پیسے بھی بڑے ہوتے تھے, اور وہ اپنی بات سے پھرتا بھی نہیں تھا.
لیکن میرے لیے مصیبت پیدا ہو گئی. میں کہا بھائی نہیں، میں نے نہیں جانا. کہنے لگے تو پھر کل کالج میں کہیں گے کہ خالد سلیم ہار گیا. کہ اچھا یہ بات ہے تو میں چیلنج قبول کرتا ہوں. اور پھر میں آہستہ 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 تبدیلیں سوچتے سوچتے اس پنڈ کے بالکل پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا اور غور سے دیکھنے لگا. ایسی چپڑی چپڑی ٹرین، ایسا پہلے کبھی لگتا تھا کہ بس نائی کی دکان سے اس طرح پھرواتے ہی وہ فلم دیکھنے آ. اور پھر میں نے اللہ کا نام لے کے سناٹے کا تھپڑ اس کی ٹانٹ پہ جو دیا ہے. میں نے کہا اے شوقت کے بچے، تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہاں ہم تیرے بدلے میں کسی اور کو مار مار کے برا حال کر رہے ہیں. تو اس نے کہا بھائی جان میں وہی ہوں عبد القدوس، اب کیوں میرے پیچھے پڑتے ہیں؟ مجھے معاف کر دیجیے. اس سے پہلے کہ ہم اس سے معافی مانگتے، وہ ہم سے معافی مانگتے ہوئے اٹھ کے بھاگ گیا. تو میں کہہ کے لگاتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور پھر ہم نے باقی فلم دیکھی. ضروری نہیں سمجھی اور حسینہ گائی پہنچے حاجی غلام رسول کا دل بہار طرفہ کھانے کے لیے، تاکہ دل کو تسکین پہنچے اور ٹھنڈا ٹھار موسم اور بھی ٹھنڈا ہو. تو دوستو، یہ میرے کالج کا ایک واقعہ تھا جس میں حقیقت تو کوئی نہیں، لیکن یہ حقیقت تھی کہ میں نے اپنے میگزین نفلستانی کے لیے اسے ورثہ تحریر میں بنایا. خوش ہوئے، آباد.